بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 6 کے سبجیکٹ آسان اردو کے سبق نمبر 11 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور پھر آپ اس کے مطابق اس کی مشق بھی حل کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے، یعنی آپ کو بہت پیار کرتے تھے۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین اور اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت بھری گود میں پروان چڑھے۔ شفقت بھری گود مطلب ان کی پیار والی گود میں پروان چڑھے، یعنی بڑے ہوئے، پروان چڑھے۔ آپ بڑے پرہیزگار، عبادت گزار، سخی، بہادر اور بلند پایہ عالم تھے۔ یعنی آپ پرہیزگار تھے، عبادت کرنے والے تھے، سخی تھے یعنی خیرات وغیرہ کرنے والے تھے، اور بہت بہادر اور بلند پایہ عالم تھے، یعنی بہت علم و حکمت والے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب ان کا بیٹا یزید خلیفہ بنا تو بعض صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ یعنی جب وہ خلیفہ بنا یزید تو سب جو صحابہ تھے بعض، ان کو یہ بات پسند نہ آئی۔ یزید میں پہلے خلفاء جیسی خوبیاں نہ تھیں، یعنی پہلے جو خلیفہ گزرے ان جیسی خوبیاں یزید میں نہیں تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ اگر یزید جیسے لوگ خلیفہ بنتے رہے تو اسلام کا سیاسی نظام بگڑ جائے گا۔ چنانچہ یزید کی کوشش کے باوجود آپ نے اسے خلیفہ تسلیم نہ کیا، یعنی خلیفہ قبول نہ کیا، کہ جیسے اس کی عادات پہلے خلفاء جیسی خوبیاں نہ تھی، اس لیے اسے خلیفہ قبول نہیں کیا۔ چنانچہ یزید کی کوشش کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خلیفہ تسلیم نہ کیا۔ اسی اثنا میں یعنی اسی دوران کوفے کے لوگوں نے خطوط لکھ کر، یعنی خط وغیرہ لکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ کوفے پہنچیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے روانہ ہو گئے۔ یزید کے لشکر نے آپ کو بلا کے مقام پر روک لیا اور زبردستی یزید کی بیعت لینی چاہی۔ کوفے کے لوگوں نے بدعہدی کی اور یزید کی فوج کے ہمراہ، یعنی یزید کی فوج کے ساتھ آپ سے مقابلے کے لیے آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ایک دوسرے کا خون بہائیں، اس لیے آپ نے مخالفین کے سامنے یہ 3 تجویزیں رکھیں۔ یعنی آپ نہیں چاہتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ایک دوسرے کا خون بہائیں، اس لیے انہوں نے 3 جو ہے تجویزیں ان کے سامنے رکھیں کہ ان 3 تجویزوں کو قبول کر لیا جائے۔ پہلی، مجھے واپس جانے دو تاکہ میں مدینے جا کر اپنی بقیہ زندگی یاد خدا میں بسر کروں۔ دوسری تجویز، مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے خود معاملہ طے کر لوں گا۔ تیسرا، مجھے کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو تاکہ میں مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مل کر غیر مسلموں کے خلاف جہاد کروں۔ یزید کے افسروں میں سے بعض افسر یہ شرطیں ماننے کے لیے تیار تھے، مگر کوفے کے گورنر ابن زیاد نے حکم بھیجا کہ یا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کریں
ورنہ ان سے مقابلہ کرو۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کا یہ فیصلہ معلوم ہوا تو آپ نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے فرمایا کہ آپ لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں، لیکن کوئی بھی آپ کو چھوڑ کر واپس جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو ان کی اور ان کے عزیزوں اور ساتھیوں کی جانیں بچ جاتیں، مگر اسلام کی حفاظت انہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں سے زیادہ عزیز تھی۔ یعنی اسلام کی حفاظت، اسلام کی بقا کے لیے انہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں سے بھی زیادہ یعنی یہ پسند تھا کہ اسلام کی حفاظت اور بقا ہو جائے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیشتر ساتھی دشمن کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے ایک غلط بات مان لینے کے مقابلے میں لڑ کر جان دینے کو زیادہ پسند فرمایا۔ جنگ شروع ہوئی، آپ کے ایک ایک ساتھی نے بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، یعنی شہادت حاصل کی، شہید ہو گئے۔ آخر میں آپ نے بھی بڑی جرأت کے ساتھ یعنی بہت بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا اور سجدے کی حالت میں شہادت پائی۔ آپ نے حق کی خاطر اپنی اور اپنے خاندان کی جانیں قربان کی کر کے ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ یہ مثال قیامت تک مسلمانوں کو برائی کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ابھارتی رہے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ ایک مشق دی گئی ہے جو کہ سبق کے مطابق آپ کو حل کرنی ہے سمجھنے کے بعد۔ مشق میں پہلا سوال ہے، حضرت امام حسین نے کن بزرگوں کی گود میں پرورش پائی؟ دوسرا سوال ہے، آپ نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے کیوں انکار کیا؟ یعنی کیا وجہ تھی؟ تیسرا سوال، حضرت امام حسین کوفے کیوں روانہ ہوئے؟ چوتھا سوال، کربلا کے مقام پر آپ کو کیوں روک لیا گیا؟ پانچواں سوال، آپ نے مخالف فریق کے سامنے کون سی 3 تجویزیں رکھیں؟ سوال نمبر 6، ان تجویزوں کو ماننے سے کس نے انکار کیا؟ سوال نمبر 7، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کس مقصد کے لیے جانیں قربان کیں؟ اس کے بعد سوال نمبر ب ہے، معنی لکھیے۔ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے نیچے ان کی معنی بھی دیے گئے ہیں۔ ہر لفظ کے سامنے اس کی مناسب جو معنی ہو وہ لکھنی ہے۔ پروان چڑھنا، عبادت گزار، بلند پایا، بیعت، تسلیم کرنا، لا تعداد، بدعہدی، حق۔ نیچے معنی، بے شمار، اونچے درجے کا، ماننا، سچائی، عابد، پرورش پانا، وعدہ خلافی، وفاداری اور اطاعت کا عہد۔ اب الفاظوں کو اور معنوں کو دیکھنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد ہر لفظ کے سامنے اس کی معنی لکھنی ہے۔ سوال نمبر ج ہے، ذیل کے الفاظ سے ایسے 2 لفظوں کے جوڑے بنائیے جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں، جیسے بہادر، بزدل، سخی، جاہل، انکار، حق، غلط، موافق، بخیل، عالم، مخالف، باطل، صحیح، اقرار۔ اب جوڑے بنانے، جیسے کہ بہادر کا انہوں نے مثال دے کر بزدل، اسی طرح سخی، جاہل، ان کے الٹ معنی جو ہوں، ضد ہوں، ان کے جوڑے بنانے ہیں۔ تھینک یو۔